بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائی ضیاء اللہ صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، یہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں تو یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر خودکشی کی موت کو حرام کیوں کہا گیا ہے؟ یا تو اس کو حرام نہ کہا جائے، اور یا یوں نہ کہا جائے کہ یہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے وضاحت کریں۔ یہ جواب یہ ہے کہ ایک ہے تقدیر کا معاملہ اور ایک ہے انسان کا اختیار۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں، تقدیر کا معاملہ ایسے ہے جیسے آپ کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور وہ یوں کہہ دے کہ اگر آپ نے تلی ہوئی چیزیں کھائیں تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اب جو ہارٹ مریض ہیں تو ان کے لیے یہ چیزیں منع ہیں۔ اب ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اگر یہ چیزیں استعمال کرو گے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو بلڈ پریشر کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے بتایا کہ اگر آپ نے نمک والی چیز استعمال کی تو آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ یا شوگر اسپیشلسٹ نے کہا کہ اگر آپ نے میٹھی چیزیں استعمال کی تو آپ کے لیے یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی میٹھی چیز استعمال کر لے اور اس کو شوگر ہو جائے، یا نمکین چیز استعمال کر لے، بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو جائے، یا تلی ہوئی چیزیں کھا لے اور دل کا عارضہ اس کو لاحق ہو جائے، اب وہ اس اسپیشلسٹ پر یہ دعویٰ کر دیں کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ چیز کھائے گا تو اس کو یہ بیماری ہو جائے گی، تو کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو درست اور صحیح نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا کہ یہ غلط کام ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ چیزیں اللہ کے علم میں ہیں کہ یہ چیز ہوگی، یہ چیز ہوگی، یہ چیز ہوگی۔ جیسے کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ میٹھی چیز کھاؤ گے شوگر ہو جائے گی، نمکین کھاؤ گے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، اور اگر تلی ہوئی چیز کھاؤ گے تو اس سے دل کا عارضہ لاحق ہو جائے گا۔ اب جو آدمی میٹھی چیز کھاتا ہے وہ کھاتا اپنے اختیار سے ہے، نمکین چیز کو استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے کہ یہ عمل کرے گا تو اس کے لیے یہ ہوگا، اگر یہ عمل کرے گا تو یہ ہوگا۔ اب دیکھو کہ اللہ کے علم کے اندر ہے کہ اس نے یہ غلط عمل کرنا ہے، اس کی وجہ سے اس کی خودکشی کی موت ہوگی، اور خودکشی حرام ہے۔ اب اللہ کے علم میں ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو خودکشی پر مجبور نہیں کرتے کہ یہ آدمی خودکشی کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس پر مجبور نہیں کرتے، یہ اپنے اختیار سے آدمی کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ تقدیر کیا ہے، آدمی اس کے اندر قادر ہوتا ہے یا اس کے اندر آدمی مجبور ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا نہ تو آدمی مکمل طور پر قادر ہوتا ہے، نہ مکمل طور پر مجبور ہوتا ہے۔ تو حضرت نے اس کو سمجھانے کے لیے دو پاؤں پر کھڑے تھے تو ایک پاؤں کو اٹھایا، کہا کہ انسان اتنا قادر ہے، اور دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا، آدمی اتنا مجبور ہے۔ تو اسی طرح ہی ہے کہ دیکھیں، انسان جو کام کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مجبور نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے حساب کتاب بھی لینا ہے۔ اگر انسان پتھر کی طرح مجبور محض ہو، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو، تو پھر اس کو حساب کتاب کا مکلف کرنا یہ تو درست ہی نہیں ہے، پھر یہ تو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مکلف کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کام پر مجبور نہیں کرتے۔
اب اگر کسی نے خودکشی کی ہے تو اس نے اپنے اختیار سے کی ہے، جب اپنے اختیار سے کی ہے تو اس پر اس کو سزا بھی ملے گی، لہذا تقدیر کا سہارا یہاں لینا درست نہیں ہے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیاوی معاملات میں ہم تقدیر پر سہارا نہیں لیتے۔ مثلا کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں بس میرے گھر کے اندر مجھے رزق پہنچے گا، بلکہ وہ دکان پر بھی جاتا ہے، بلکہ وہ کاروبار بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، ملازمت بھی کرتا ہے، اس پہ جو ہے وہ تقدیر پر نہیں چھوڑتا ان معاملات کو، لیکن جب دین کی بات آ جاتی ہے تو اس کو تقدیر پر چھوڑ دیتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔